إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ قرآن مجید فرقان حمید، سورہ اعراف، سورہ اعراف کی آیت نمبر 33۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، انما حرم ربی الفواحش، کہ بے شک میرے رب نے حرام کر دیا ہے الفواحش، بے حیائیوں کو۔ فاحشہ کی جمع ہے فواحش، بے حیائی کے کام۔ میں ان بے حیائیوں کو میرے رب نے حرام کر دیا ہے۔ ما ظہر منہا وما بطن، ان میں سے جو ظاہر ہیں اور جو پوشیدہ ہیں، یعنی بے حیائی کا کام ظاہری کیا جائے یا چھپ کر کیا جائے، وہ اعلانیہ ہو یا سرن ہو، پوشیدہ ہو یا برملا اعلانیہ طور پر کیا جائے، جو بھی بے حیائی کا کام ہے، بے حیائی کا قول ہے، فعل ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ والإثم والبغي بغیر الحق، اور اسی طرح گناہ کو بھی اور زیادتی کرنے کو بھی، بغیر حق کے کسی پر زیادتی کی جائے، اس کو بھی اللہ نے حرام کیا ہے۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا دو، یہ ظلم عظیم کرو، اس کو بھی اللہ نے حرام کیا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم اللہ رب العالمین کے بارے میں وہ کہو جس کو تم جانتے نہیں ہو۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فواحش کو حرام کیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت، اور بھی آیات ہیں، لیکن ایک اور آیت ہم تلاوت کریں گے، پڑھیں گے، جس میں فواحش کو حرام کیا گیا ہے۔ ایک یہ آیت آپ نے سنی، یہ آیت سورہ اعراف اور آیت نمبر ہے 33، اور اسی طرح سورہ انعام میں، اور سورہ انعام کی آیت نمبر ہے 151، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے، تعالوا، آؤ، اتل ما حرم ربکم علیکم، کہ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں، تلاوت کروں، تمہیں بتلاؤں
کہ جو تمہارے رب نے تم پر جو حرام کیا ہے وہ میں تمہیں پڑھ کر سنا دوں، تمہیں بتا دوں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں کرنا اس کی عبادت میں، وہ عبادت قولی ہو، فعلی ہو، یا بدنی عبادت ہو، عبادت کی کوئی بھی قسم ہو، اس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا، کچھ بھی شریک نہیں کرنا۔ اور دوسرا حکم کیا دیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اچھا رویہ، اچھا برتاؤ، حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ تو شرک کرنا یہ بھی حرام ہے، اور والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور تم نے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا، من املاق، رزق کے ڈر سے، یعنی اولاد پیدا ہو جائے اس کے بعد اس کو قتل کر دیا جائے کہ میں اس کو کھلاؤں گا کہاں سے؟ اللہ نے فرمایا کہ رزق ہم دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا۔ یا اولاد کو پیدا ہی نہ ہونے دیا جائے منصوبہ بندی کے نام پر، اور یا حمل ہو تو اس کو ضائع کروا دیا جائے، یہ بھی اولاد کا قتل ہے۔ فرمایا ایسا نہیں کرنا۔ کس وجہ سے کرتے ہیں لوگ؟ اللہ نے فرمایا من املاق، ڈرتے ہیں کہ ہم ان کو کھلائیں گے کہاں سے، رزق کی وجہ سے۔ تو فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی ہم رزق دیں گے۔ نحن نرزقکم، تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ تمہیں رزق دینے والا بھی وہی رب ہے۔ وإیاہم، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دے گا۔ اور جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے اللہ رب العالمین اس کو دو ہاتھ دیتے ہیں کمانے کے لیے کہ وہ اپنا رزق کما سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کا رزق لکھا ہوا ہے، بلکہ تمام انسانوں کا رزق متعین ہے اور ان کو ملے گا۔ تو اس ڈر سے کہ یہ کھائیں گے کہاں سے، ایسا نہیں کرنا، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے اور یہ حرام ہے۔ یہ حرام چیزیں اللہ رب العالمین نے گنوائی ہیں۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اور بے حیائی کے قریب تک نہیں جانا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، فحاشی کے قریب تک نہیں جانا، بے حیائی کے جو کام ہیں ان کے قریب تک نہیں آنا۔ ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہری بے حیائی ہے اس کا بھی ارتکاب نہیں کرنا، وما بطن، اور جو پوشیدہ ہے اس کا بھی ارتکاب نہیں کرنا، یعنی بے حیائی کے جو اسباب ہیں ان کی طرف بھی نہیں جانا۔ قریب جانے کا یہ مطلب ہے نا کہ جو اسباب ہیں ان کو بھی تم نے نہیں اختیار کرنا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، جو بے حیائی والے کام ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے منع کر دیا، جن سے شریعت اسلامیہ نے روکا ہے، وہ بے حیائی والی بات ہو، وہ بے حیائی والی کلام ہو، وہ بے حیائی والا کوئی عمل ہو، کوئی کام ہو، فرمایا اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ ما ظہر منہا وما بطن، وہ ظاہری اعلانیہ طور پہ ہو تب بھی، اور پوشیدہ چھپ کر بھی کوئی بے حیائی کا کام تم نے نہیں کرنا، فحاشی کا ارتکاب نہیں کرنا۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور فرمایا کہ اسی طرح تم نے کسی جان کو قتل نہیں کرنا جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ جان کو قتل کرنا، کسی انسان کو قتل کرنا یہ حرام ہے۔ اور پھر فرمایا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ اللہ نے خاص نصیحت اور وصیت کی ہے، خاص آرڈر اور حکم دیا ہے، لعلکم تعقلون، شاید کہ تم عقل اختیار کرو۔ تو اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فواحش کا ارتکاب نہیں کرنا۔ فواحش کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں یہ لفظ فواحش استعمال ہوا ہے اور فاحشہ بھی استعمال ہوا ہے۔ فواحش یہ پلورل ہے، جمع ہے، اور سنگولر واحد کا جو صیغہ ہے وہ کیا ہے؟ فاحشہ۔ فاحشہ کہتے ہیں بے حیائی کو، اور اس کی جمع کیا ہے؟ فواحش۔ تو فواحش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کل ما یشتد قبحہ من الذنوب والمعاصی، ہر وہ گناہ، ہر وہ نافرمانی جو بہت زیادہ قبیح ہو،
جو بڑی ہی ناپسندیدہ ہو شریعت کی نظر میں، اللہ رب العالمین نے اس کو ناپسند کیا ہو، بڑی قباحت والا گناہ، اس کا ارتکاب کر لینا، ایسی نافرمانی کرنا، اس کو فواحش کہا جاتا ہے، اس کو فاحشہ کہا جاتا ہے، اور اس کو بے حیائی کہا جاتا ہے کہ جس انسان سے حیا ختم ہو جائے وہ اس کام کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ حیا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ الحیاء من الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا کہ حیا ایمان میں سے ہے، اور جب حیا ختم ہو جائے پھر انسان فحاشی کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو فواحش اس کو کہتے ہیں کہ ہر وہ برا کام، وہ گناہ ہو، وہ نافرمانی ہو، وَكُلُّ خَصْلَةٍ قَبِيحَةٍ فَهِيَ فَاحِشَةٌ، اور اسی طرح بری عادت، کوئی بھی بری عادت ہو، بری عادت اس کو کہتے ہیں کہ جس سے اسلام نے، اللہ رب العالمین نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دین اسلام، شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہے، اس بری عادت کو اختیار کر لینا یہ فاحشہ ہے، یہ فحش ہے، یہ فواحش ہے۔ اور فرمایا کہ القبیح من القول والفعل وجمعہما، وہ زبان سے ایسی بات کہی جائے یا فعل سے وہ کام کیا جائے، یا دونوں زبان سے بھی ہو اور اس کا ارتکاب بھی کیا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فاحشہ کہتے ہیں۔ اور فاحشہ کا ارتکاب، فحش کام کرنا، اس کو اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے، یہ جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کو حرام کیا ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں یہی لفظ فاحشہ کا لفظ زنا پر بھی بولا گیا ہے، کیونکہ یہ قبیح ترین عمل ہے۔ کسی غیر مرد کا غیر عورت سے تعلق قائم کرنا یہ زنا ہے۔ جو تعلقات میاں بیوی کے آپس میں ہوتے ہیں وہ کسی اور کے ساتھ قائم کر لینا، اس کو زنا کہا جاتا ہے، اور یہ قبیح ترین گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی کو قتل کر دینا، یہ دو بڑے گناہ ہیں، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو گناہ ہے وہ کیا ہے؟ زنا کا، فاحشہ کا ارتکاب کر لینا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بھی فاحشہ کا لفظ استعمال کیا۔ اسی طرح قوم لوط والا عمل کرنا، یعنی مرد کا مرد کے ساتھ تعلق قائم کر لینا اور اپنی ضرورت اور حاجت کو اور نفسانی خواہش کو پورا کرنا، یہ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی ان میں یہ برا کام پایا جاتا تھا، اس کو بھی قرآن نے فاحشہ کہا ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں ان پر عذاب کیا آیا تھا۔ اللہ رب العالمین جب بغاوت ہو، اللہ کی حدود کو پامال کیا جائے، اللہ رب العالمین نے جن کاموں کو حرام کر دیا ہے لوگ اس کا ارتکاب کریں، تو پھر اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر عذاب بھیجتے ہیں۔ اور ان پر عذاب کیا آیا؟ ان کی بستیوں پر پتھر برسائے اللہ رب العالمین نے، اور ان کو نیچے سے اٹھایا، اوپر سے جا کر دوبارہ نیچے دے مارا۔ فاحشہ کا ارتکاب کرنے والے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے زنا کے لیے لفظ استعمال کیا، سورۃ النساء اس کی آیت نمبر 15 ہے۔ فرمایا واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم۔ فرمایا کہ اگر وہ عورتیں فاحشہ کا، تمہاری عورتیں فاحشہ کا ارتکاب کر لیں، اور یہاں فاحشہ سے مراد کیا ہے کہ زنا کا ارتکاب کر لیں، کسی اور مرد کے ساتھ تعلقات قائم کر لیں، تو پھر تم نے ان پر 4 گواہ طلب کرنے ہیں۔ اگر 4 گواہ مل جاتے ہیں تو پھر ان کو سزا دی جائے گی۔ اور دیکھیں اس جرم کی سزا بھی بہت بڑی ہے، بڑی سخت اور دردناک سزا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں اس کا ذکر کیا کہ اگر مرد اور عورت
وہ کنوارے ہیں تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ ان کو کوڑے مارتے ہوئے لوگوں کے سامنے ان کو یہ سزا دی جائے، اور اس میں ذرا بھی نرمی نہیں کرنی۔ اور اگر وہ شادی شدہ ہیں اور کسی شادی شدہ مرد یا عورت نے اس کا ارتکاب کیا ہے تو فرمایا کہ اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اس کو رجم کیا جائے، پتھر مار مار کے اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، جس کا نقصان یہ ہے کہ معاشرے کا امن تباہ ہو جاتا ہے، دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، قتل و غارت ہو جاتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے ایسے واقعات، جو لوگ ایسی برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، کیا قتل نہیں ہوتے اس وجہ سے؟ اور کتنے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ اور اسلام کا جو ایک خاص وصف ہے خاندانی نظام، اس کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ کسی اور کی عورت کو یا استعمال کرنا، اس کے ساتھ یہ کام کرنا، وہ اس نسل کو تباہ کرنا ہے۔ اور پھر جب اس طرح کی اولاد ہوتی ہے تو پھر معاشرے میں وہ تباہی مچا دیتے ہیں، وہ امن کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس کی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی کڑی رکھی ہے، بڑی سخت سزا رکھی ہے۔ اور پھر اس سزا کو نافذ کرنے کے لیے اصول اور ضوابط بھی سخت رکھے ہیں، کہ اگر یہ نہیں ہے کہ جو منہ اٹھائے اور کہہ دے کہ فلاں بدکار ہے اور اس نے بدکاری کی ہے۔ فرمایا کہ 4 گواہوں کی ضرورت ہے، اگر وہ 4 گواہ پیش کرتا ہے تو شریعت، اسلامی حکومت، اسلامی قضاء اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرے گی کہ اس کو یہ سزا دی جائے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ فاحشہ کا لفظ زنا پر بھی بولا گیا ہے، لیکن یہ لفظ عام ہے۔ کوئی بھی برا فعل وہ زبان سے ادا ہو، اور زبان سے اس طرح کی بری باتیں کرنا، لوگوں کی شہوات کو ابارنے والی باتیں کرنا، یہ بھی فاحشہ میں آ جاتے ہیں۔ اور ایسا عمل جس سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، اس کا ارتکاب کرنا، یہ بھی فاحشہ میں آ جاتے ہیں۔ تو ہمارا جو آج کا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ فحاشی سے کیسے بچا جائے۔ فحاشی کہ وہ کام جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، قوم لوط والا عمل، زنا جیسا برا عمل، اور اسی طرح بے پردگی اور یعنی اور ایسا لٹریچر جس سے شہوانی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، ایسی باتیں، اس طرح کے الفاظ، اس طرح کی سٹوریز اور اس طرح کی ویڈیوز، یہ تمام کی تمام چیزیں فحاشی میں آتی ہیں۔ ان سے کیسے بچا جائے اور بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلی بات، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے لباس کا نہ ہونا، عریاں رہنا، جسم کے حصوں کو ظاہر کرنا، ننگا کرنا، اس کو بھی فحاشی کہا ہے۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم لباس تقوی کا اختیار کریں، ایسا لباس اختیار کریں کہ ہمارے جسم کے اعضاء ظاہر نہ ہوں، ہمارے وہ پوشیدہ جسم کے حصے جن کو چھپانے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی ان کو چھپایا جائے، اور عورتوں کا پورا جسم اس کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور عورت کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ چھپانے کی جگہ عورہ ہے۔ جب اس جسم کو ظاہر کیا جائے گا تو پھر معاشرے میں خرابی پیدا ہوگی، معاشرے میں فحاشی بڑھتی چلی جائے گی۔ تو اس سے رکنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان، وہ مرد ہو یا عورت ہو، مسلمان، اسے ایسا لباس اختیار کرنا چاہیے کہ اس کے لباس سے فحاشی اور عریانی کی ترویج نہ ہو، بلکہ اس کے لباس سے
تقوی والا لباس وہ پہنے، ایسا لباس پہنے کہ اس کے جسم کے اعضاء چھپے ہوں، اور جب جسم کے اعضاء چھپیں گے تو پھر فحاشی کے آگے یہ ایک دیوار بن جائے گی۔ قرآن مجید میں سورہ اعراف اس کی آیت نمبر 26 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اور تمام کے تمام لوگوں کو یہ حکم دیا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ فرمایا اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، وہ لباس جس کو تم نے زیب تن کرنا ہے، جس کو اپنے جسم پر پہننا ہے۔ کیا ہوگا اس سے؟ یواری سوآتکم وریشا، یہ لباس تمہارے جسم کو، تمہاری ان جگہوں کو جن کو چھپانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جس کو چھپانا انسان کی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے کہ اپنے عورہ کو، اپنی شرمگاہ کو چھپانا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے آسمان سے لباس اتارا ہے۔ آسمان سے کیسے لباس اتارا؟ آسمان سے بارش اترتی ہے، بارش سے کپاس کی فصل تیار ہوتی ہے، اور اس کپاس سے یا دیگر جو مصنوعات ہیں وہ زمین سے نکلتی ہیں، اور اس سے انسان لباس بناتا ہے، اور اس لباس کو انسان پہنتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے بنی آدم، ہم نے تمہاری شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے لباس تمہیں عطا کیا، وریشا، اور تمہاری زینت کے لیے۔ زینت اس میں ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں عریاں ہونا، جسم کے اعضاء کو ظاہر کرنا اور ننگ تڑھنگ، اس کو زینت بنا لیا گیا ہے۔ یہ لباس کو پہنو، یہ تمہاری زینت ہے۔ اپنے جسم کے پوشیدہ اعضاء کو چھپاؤ، اس میں زینت ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ فرمایا اور تقوی کا لباس اختیار کرو۔ تقوی کا لباس سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ لباس جس کو پہننے کا اللہ نے حکم دیا ہے تاکہ تم اپنی شرمگاہوں کو بھی چھپا سکو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور تقوی تمہارے اندر ہو، ظاہراً بھی لباس پہنا ہو اور باطن میں تقوی بھی موجود ہو۔ فرمایا یہ بہتر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں کہ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور پھر فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما۔ فرمایا یاد رکھنا اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، تمہارا ایک دشمن ہے، وہ کہیں تمہیں دھوکہ نہ دے دے۔ لا یفتننکم الشیطان، شیطان کہیں تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ اور وہ کیا فتنہ ہوگا؟ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکالا، کہیں تمہیں بھی وہ جنت میں داخلے سے دور نہ کر دے۔ تم دنیا میں آ گئے، تمہارے والدین کو اس نے جنت سے نکالا، اور دنیا میں وہ شیطان کہیں تمہیں اس عارضی زندگی میں، اخروی زندگی کے لیے اگر تم نے تیاری نہ کی، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، تو اس جنت سے کہیں محروم نہ کر دے۔ اور پھر کیا کیا تھا اس نے؟ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا، اس نے ان سے ان کا لباس اتروا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے لباس پہنایا تھا آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو، شیطان نے ان کو دھوکہ دیا اور ان سے ان کا لباس اتروا دیا۔ لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا، تاکہ وہ ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو دیکھ لیں۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو لباس عطا کیا تھا، شیطان نے اسے لباس اتروا دیا۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ آج بھی جو لوگ لباس کو اختیار نہیں کرتے، یا اپنے جسم کے اعضاء کو، اپنی شرمگاہوں کو اور اپنے جسم کے پارٹ کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ایسا لباس پہنتے ہیں جس لباس سے پہننے کے باوجود ان کا ننگ پن اور ان کا ننگا ہونا ظاہر ہوتا ہے، تو وہ فطرت کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں اور شریعت کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں اور شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ فرمایا انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ فرمایا یاد رکھو، شیطان وہ تمہیں دیکھتا ہے
وہ بھی اور اس کا جو قبیلہ ہے، اس کے جو لوگ ہیں، وہ تمہیں دیکھتے ہیں اور تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، اور یہ ایسا دشمن ہے کہ جس کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، یہ زیادہ خطرناک ہے۔ فرمایا یاد رکھو کہیں یہ تمہیں بھی ایسا نہ بنا دے، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ہم نے شیاطین کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو ایمان نہیں لاتے، جو قبول نہیں کرتے شریعت اسلامیہ کو، ان کا دوست شیطان ہے۔ تو ہم نے ان کی ڈگر پر نہیں چلنا۔ آج اگر مغرب اور شیطان کے پیروکار آزادی کا نام لیں کہ جسم کو نمایاں کیا جائے، اور یعنی فحاشی، اس پر کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، اور فحاشی کے کام پر کوئی پابندی نہیں ہے، تو سمجھ لیجئے یہ شیاطین کے دوست ہیں، اور شیاطین کی پیروی کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ جو مومن ہے اس نے اپنی زندگی میں تقوی کے لباس کو اختیار کرنا ہے، شرم و حیا کو اپنانا ہے، اپنے جسم کی حفاظت کرنی ہے، جسم پر لباس کو زیب تن کر رکھنا ہے، تاکہ وہ اس دنیا کی عارضی زندگی میں اللہ کا فرما بردار بن جائے، شیطان سے اس کی عداوت ہو، دشمنی ہو، شیطان کی پیروی کرنے والا نہ ہو، اور کل قیامت کی زندگی میں، اخروی زندگی میں وہ کامیاب ہو جائے۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے۔ اس زندگی میں اگر انسان نے رب کی نافرمانی کی اور جن کاموں سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے ان کو وہ کرتا رہا، شیطان کی پیروی کرتا رہا، تو قیامت کے دن کامیابی پھر اس کا مقدر نہیں بن سکتی، وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا۔ اور پھر دیکھیے ان کی دلیل کیا ہے۔ کہتے ہیں جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، ہمارے بڑے بھی ایسے کرتے تھے۔ واللہ امرنا بہا، اور اللہ تعالی نے ان کو ایسا حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، یہ شیطان تمہیں فحاشی کا حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فحاشی کا حکم، بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے؟ فحاشی کا ارتکاب کرنا، یہ شیطان تمہیں اس چیز کا حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فحاشی کا حکم نہیں دیتا۔ تو لباس ایسا پہنا جائے کہ تاکہ بے حیائی کو کنٹرول کیا جا سکے۔ یہ بے حیائی سے، فحاشی سے بچنے کا طریقہ ہے کہ مسلمان کا لباس حیا والا لباس ہو، مسلمان عورت کا لباس حیا والا لباس ہو، مسلمان عورت ایسے کپڑوں میں ملبوس ہو کہ اس کے جسم کا کوئی عضو نہ دکھے۔ وہ لوگوں کو برائی کی طرف دعوت دینے والی نہیں ہوتی، وہ لوگوں کو مائل کرنے والی نہیں ہوتی کہ لوگ اس کے جسم کو نمائش کے طور پر استعمال کریں اور اس کی طرف مائل ہوتے رہیں۔ اور پھر یہ بات بھی سمجھ لیجئے، بعض خواتین یا عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ خیر ہم نے لباس پہنا، بے حیائی والا ایسا لباس پہنا ہوا ہے تو ہمیں کچھ نہیں ہوا، ہمارے ساتھ کوئی ایسا برا معاملہ نہیں پیش آیا تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے آپ اس کام میں شریک بن رہی ہیں کہ اگر کوئی غیر محرم مرد آپ کی طرف دیکھتا ہے، اس کی نظر سے آپ کا جسم محفوظ نہیں ہے، اس کی نظر آپ کے جسم پر پڑ رہی ہے، آپ کو اگر وہ تکلیف نہیں دے سکا تو وہ نقش جو اس کے ذہن کے اندر چلا گیا اور پھر اس نقش کو اس نے اپنے ذہن میں بٹھا کر کسی اور کے ساتھ کوئی برائی کر لی، یا اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کوئی اور غلط طریقہ اختیار کر لیا، تو دیکھا اس نے آپ کو ہے تو اس کام میں آپ بھی شریک بن جائیں گی، کیونکہ شریعت نے آپ کو روکا تھا کہ آپ اپنے جسم کی نمائش نہ کریں، جسم کے اعضاء کو ظاہر نہ کریں، کہ جس سے لوگوں کی شہوت بڑھ کے، جس سے لوگ فحاشی اور عریانی کی طرف چلے جائیں، گناہ کا ارتکاب کریں، تو گناہ کا ارتکاب کرنے کا سبب وہ عورت بن گئی جس نے اپنے جسم کی حفاظت نہیں کی ہے۔ اگر اس کے ساتھ برائی نہیں ہوئی لیکن اس نے کہیں اور جا کر
منہ کالا کر دیا، کہیں اور اپنی خواہش کو پورا کر دیا ناجائز طریقے سے، تو سبب کیا بنا؟ وہ عورت جس کو اسلام نے پابند کیا ہے کہ وہ اپنے جسم کے اعضاء کو ظاہر نہ کرے، اپنے جسم کو چھپاتی رہے، جسم کو چھپا کے رکھے، اور یہ قیمتی چیز ہے۔ مسلمان عورت کا جسم قیمتی ہے، یہ نمائش کے لیے نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز سیل نہیں ہو رہی تو اس کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے عورت کے جسم کو استعمال کیا جائے، عورت کو اشتہار پر لگا کر اپنی اس پروڈکٹ کو سیل کیا جائے۔ یہ عورت کی بے حرمتی اور بے ادبی ہے۔ اسلام نے عورت کی حفاظت کی ہے، اس کو کوئی اس طرح کی چیز نہیں رکھا کہ جس پر جو چاہے جپٹتا رہے۔ مسلمان نے اور اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، مسلمان عورت عزت والی ہوتی ہے۔ مسلمان خواتین کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان عورت بڑی قیمتی چیز ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس تک ہر انسان پہنچ جائے۔ اس تک پہنچنے کے لیے ایک باضابطہ اصول ہیں، ان اصولوں کو، ان قواعد کو اختیار کیا جائے گا، تبھی مسلمان عورت تک پہنچا جائے گا نکاح کی صورت۔ اس لیے لباس ایسا اختیار کیا جائے، مرد اور خصوصاً خواتین ایسا لباس اختیار کریں کہ تاکہ فحاشی اور عریانی کے قریب جانا ناممکن ہو، اور اس فحاشی اور عریانی کے درمیان میں یہ لباس ایک دیوار کی صورت میں اختیار کر جائے، ایک دیوار بن جائے، لباس تقوی ہو۔ اور پھر یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایسی خواتین کے بارے میں جن کا لباس صحیح نہیں ہے، جو لباس پہننے کے باوجود ان کا جسم نہیں چھپتا، لباس پہننے کے باوجود وہ اپنے جسم کے اعضاء کو ظاہر کر رہی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد کیا ہے؟ بڑی سخت حدیث ہے۔ یاد رکھیے یہ دنیا کی زندگی بڑی عارضی زندگی ہے، یہ جوانی بڑی عارضی ہے، یہ حسن و جمال بڑا عارضی ہے، یہ ختم ہونے والا ہے۔ وہ جنت کی نعمتیں نہیں ختم ہونے والی، وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کی فکر کیجئے، اس کے لیے تیاری کیجئے۔ اس دنیاوی زندگی میں اگر آپ کے حسن کو کسی نے نہیں دیکھا تو کوئی بات نہیں ہے، آپ نے اپنے جسم کی حفاظت کر لی، آپ مومنہ بن گئی، آپ تقوی والی بن گئی، آپ نے اپنے رب کو راضی کر دیا، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان جنات میں، ان باغات میں آپ کی ہر خواہش کو پورا کرے گا۔ جس کی تمنا انسان کا نفس کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیں گے۔ فرمایا ایسی عورتوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا صنفان من اہل النار لم ارہما قوم معہم سیات کاذناب البقر۔ فرمایا کہ دو ایسے گروہ اور ایسی جماعتیں میں نے جہنم میں دیکھی ہیں کہ ان کی حالت بڑی ہی پریشان کن ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا ایک وہ قوم ہے سیات کاذناب البقر، جن کے پاس بڑے بڑے ڈنڈے ہیں، جیسے گائے کی دم ہوتی ہے اس طرح کے ڈنڈے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، یضربون بہ الناس، لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں۔ فرمایا یہ جہنمی ہے۔ اور دوسری قسم کون سی ہے؟ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا۔ فرمایا دوسری قسم ان عورتوں کی ہے، نساء عورتیں، کاسیات جو پہننے والی ہیں، عاریات اور ننگی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ شارحین نے اس کے دو مطلب کیے۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے والی ہیں، کاسیات، عاریات اور ناشکری کرتی ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ کاسیات کپڑے پہننے والی ہیں، عاریات اس کے باوجود ننگی ہیں، ان لباس پہنا ہوا ہے لیکن لباس پہننے کے باوجود، اس لباس کے ہونے کے باوجود ان کے جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہیں۔
ایسا ٹائٹ لباس پہنا ہوا ہے کہ جسم کا ہر عضو سامنے دکھائی دے رہا ہے، یا ایسا لباس پہنا ہے کہ اس لباس پہننے کے باوجود جسم کے بعض حصے ننگے ہیں اور بعض کو ڈھانپا گیا ہے۔ میں ایسی عورتیں جنہوں نے لباس پہننے کے باوجود وہ ننگی ہیں، ممیلاتن، جو مائل کرنے والی ہیں، لوگوں کی انٹریکشن کا سبب بنتی ہیں، لوگ ان کی طرف کھنچے آتے ہیں، ان کے جسم کو دیکھتے ہیں، مائلاتن، اور پھر لوگوں کو بھی کھینچتی ہیں اور خود بھی مائل ہونے والی ہیں، رؤوسہن کاسنمۃ البخت، اور ان کے سر اس طرح سے اٹھے ہوئے ہیں، اکڑ کر چلتی ہیں یا مٹک مٹک کر چلتی ہیں کہ جس طرح اونٹنی کے اوپر کوہون ہوتی ہے، ایسی ہیں۔ فرمایا لا يدخلن الجنۃ، یہ عورتیں جنت میں نہیں داخل ہوں گی، جنت ان کے لیے حرام ہے۔ ولا یجدن ریحھا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ اور فرمایا کہ اس کی خوشبو اتنے دور سے آ جاتی ہے، لیکن یہ عورتیں جن کا لباس صحیح نہیں ہے، کل قیامت کے دن وہ جنت کو حاصل نہیں کر سکیں گی۔ تو فحاشی سے بچنے کا سب سے پہلا یا ایک طریقہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے لباس کو لباس تقوی بنا لیں، ایسا لباس پہنے کہ ان کے جسم ظاہر نہ ہوں بلکہ چھپ جائیں۔ اور دوسرا کام فحاشی سے بچنے کے لیے اختلاط، مرد و زن کا اکٹھے ہونا، ایک جگہ پر کام کرنا، ایک جگہ پر اسٹڈی کرنا، کو ایجوکیشن، کو ورکنگ، جہاں پر مرد ہیں وہاں پر ہی عورتیں کام کر رہی ہیں، اس کی وجہ سے فحاشی پھیلتی جا رہی ہے۔ شریعت نے مسلمان مرد کو روکا ہے کہ وہ کسی عورت کے ساتھ علیحدگی اختیار نہ کرے۔ اگر علیحدگی اختیار کرے گا تو فرمایا کہ اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، اور شیطان کی پیروی کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ جب بھی کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ علیحدگی اختیار کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو فحاشی کی رکاوٹ، فحاشی سے رکنے کا طریقہ کیا ہے کہ یہ اسباب نہ اختیار کیے جائیں، کوئی مرد کسی عورت سے علیحدہ نہ ہو، عورت کسی مرد کے پاس علیحدگی اختیار نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، لا یخلون رجل بامرأة فإن الشیطان ثالثہما، جامع ترمذی میں یہ روایت ہے۔ فرمایا کہ جب بھی کوئی مرد کسی عورت سے علیحدگی اختیار کرتا ہے تو تیسرا ان کے درمیان میں شیطان ہوتا ہے، شیطان پھر ان کو فحاشی کی طرف لے جاتا ہے، ان کو برائی کی دعوت دیتا ہے۔ تو اختلاط کم سے کم ہو، عورتیں عورتوں میں رہیں، مرد مردوں میں رہیں۔ علیحدگی مرد کی کسی نیک مقصد کے لیے بھی علیحدگی اختیار کرنا درست نہیں ہے۔ جب علیحدگی ہوگی شیطان آپ کو فحاشی کی برائی کی دعوت دے گا اور آپ کو اس پر لگا دے گا۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سورہ نور کی آیت نمبر 21 ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، شیطان کی چالوں پر نہ چلنا، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ اور فرمایا کہ جس نے بھی شیطان کی پیروی کی فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکر، وہ فحاشی کا حکم دیتا ہے، وہ برے کام کا حکم دیتا ہے۔ تو اختلاط سے بچا جائے۔ اگر آپ علیحدگی اختیار کریں گے عورت کے ساتھ تو پھر اس وقت یہ ممکن ہے شیطان آپ کو فحاشی کی طرف لے جائے۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے کہ جس سے فحاشی سے بچا جا سکتا ہے۔ اور پھر فحاشی والے لٹریچر کو پھیلانے سے
اس کو نشر کرنے سے اجتناب کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے، کوئی ویڈیو آپ کے پاس آتی ہے، فحش باتیں اس میں کی جا رہی ہیں، لوگوں کی شہوانی خواہش کو بھڑکایا جا رہا ہے، اس کو آگے سے آگے شیئر کیا جاتا ہے، اس کو سب لوگ مل کر بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی فحش ویڈیو ہو، فحش لٹریچر ہو، پڑھنے کے لیے ایسی کہانیاں اور افسانے ہوں جس میں عشق محبت کی داستانیں بھری پڑی ہیں، ان کو آگے پھیلانا، ان کو نشر کرنا، ان کو معاشرے کے نوجوان بچے اور بچیوں تک پہنچانا، یہ بڑا جرم ہے، اس کی رکاوٹ ہونی چاہیے۔ اور یہ کتنا بڑا جرم ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون، سورہ نور کی آیت نمبر 19۔ فرمایا وہ لوگ جو یہ چیز پسند کرتے ہیں کہ فاحشہ پھیل جائے، برائی بے حیائی پھیل جائے، فی الذین آمنوا ایمان والوں کے اندر، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی ان کو سزا ملے گی، دنیا میں بھی ان پر ایسی مصیبتیں آئیں گی کہ وہ ہلاک ہو جائیں گے، اور پھر فرمایا آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ فحاشی کو پھیلانا یہ بہت بڑا جرم ہے، مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ اس کا سد باب کرے، اس کو روکنے کی کوشش کرے کہ کوئی بھی فحاشی کی بات ہے، کسی قسم کی ہے، ایسی گفتگو کرنے سے گریز کیا جائے، ایسی باتیں کرنے سے گریز کیا جائے، اس طرح کے لٹریچر کو عام کرنے سے گریز کیا جائے، اس طرح کی ویڈیوز کو روکا جائے، پابندی لگائی جائے۔ خود بچ جائیے، اپنی اولاد کو بچائیے، اپنے خاندان کو بچائیے، اپنے حلقہ احباب تک یہ بات پہنچائیے، ان کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ یہ جہنم کی آگ ہے جو بھڑک رہی ہے، جہنم سے بچا لیجیے اپنے آپ کو۔ اور پھر تحقیق کرنے کے بغیر کسی بات کو آگے نشر کر دینا، کسی پر تہمت لگانا، یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ بس اوقات لوگ کسی سے سنتے ہیں فلاں آدمی نے بدکاری کی ہے، پتہ نہیں، تحقیق نہیں ہے، اس پر گواہ موجود نہیں ہے، اور اس بات کو آگے سے آگے پھیلایا جا رہا ہے۔ یہ انسان کو اپنی طبیعت کو چینج کرنا چاہیے، ان چیزوں سے رکنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ اگر آپ کسی ایسے غافل شخص پر جس نے برائی کا ارتکاب نہیں کیا، آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے، آپ کے پاس گواہ نہیں ہے، تو آپ کو خاموش رہنا چاہیے۔ اس لیے شریعت نے 4 گواہ رکھے ہیں کہ اگر کسی نے برائی کا ارتکاب کیا ہے، جو شخص الزام لگانے والا ہے، جو بات کرنے والا ہے، وہ 4 گواہ پیش کرے گا، اور اگر وہ 4 گواہ نہیں پیش کر سکتا تو اس بات کے کرنے کے جرم میں، اس تہمت کے لگانے پر اس کو سزا دی جائے گی اور اس کو 80 کوڑے لگیں گے۔ آپ نے کسی سے سن لیا، اس کو آگے نشر کر دیا، کسی عورت کے بارے میں، کسی مرد کے بارے میں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی یہ بات واٹس ایپ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے کن کن لوگوں تک پہنچ گئی، آپ اس کو پھیلا رہے ہیں، آپ مجرم ہیں، آپ فحاشی کو پھیلا رہے ہیں، آپ بے حیائی کو پھیلا رہے ہیں، آپ بری بات کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اگر آپ نے دیکھا بھی ہے، اس پر 4 گواہ ہوں گے تو آپ عدالت میں پیش کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے بات کو پھیلانا اور تہمت لگانا، یہ بھی فحاشی کو پروموٹ کرنا ہے، یہ فحاشی کو پھیلانا ہے۔ ہمیں اپنے کردار پر غور کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سورہ نور کی آیت نمبر 4 ہے، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا واولئک هم الفاسقون۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، اور اسی طرح پاک دامن مرد پر، اس پر کوئی تہمت لگا دیتا ہے اور پھر اس پر 4 گواہ نہیں لاتا، نہیں پیش کرتا،
فجلدوہم 80 جلدہ، اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں، اس پر تہمت لگانے کی سزا اس کو دی جائے کہ تو نے اگر یہ گناہ اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے تو تیرا یہ حق بنتا تھا کہ تو خاموشی اختیار کر لیتا، تو چپ ہو جاتا، جو گند جس جگہ پر تھی وہیں پڑی رہتی، یہ گندگی، یہ بدکاری کا ماحول، یہ بری بات آگے نہ پھیلتی، تو نے اس کو آگے پھیلا دیا، تیرے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، تو نے اس کو پھیلانے کا ارتکاب کیا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے کہا کہ اس پر گواہ اگر وہ نہیں پیش کر سکتا تو اس کو کوڑے مارے جائیں، 80 کوڑے اس کو لگیں گے۔ یہ ہے بغیر تحقیق کے بات کو پھیلا دینا، کسی پر تہمت اور بہتان لگا دینا، وہ مرد ہو یا عورت ہو، یہی سزا ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ایسے جھوٹے لوگوں کی گواہی کبھی بھی نہ قبول کرو۔ اور پھر فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ فاسق ہیں۔ آج غور کیجئے فحاشی سے کیسے بچا جائے گا، اس میں میرا اور آپ کا کیا کردار ہے، ہم لوگ کس طرح فحاشی کو پھیلا رہے ہیں، کوئی اپنی زبان سے، کوئی اپنے کردار سے، اور کوئی کس طرح سے اس کو پھیلانے میں کردار ادا کر رہا ہے۔ رک جائیے، باز آ جائیے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص بڑا جھوٹا ہے جو بات آتی ہے، جو سنی اس کو آگے نشر کر دی، بغیر تحقیق کے، بغیر کسی ثبوت کے آگے بیان کر دیتا ہے۔ فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، اس کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو بات اس کے پاس آئی، جو سنی اس کو آگے بیان کر دیا، یہ جھوٹا شخص ہے۔ اور جھوٹ بول کر معاشرے میں فحاشی کو پھیلانا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور قرآن مجید میں سورہ نور میں ہی اللہ رب العالمین نے جہاں پر تہمت لگانے کو جرم قرار دیا اور اس سے روکا، اس کے ساتھ ہی یہ فرما دیا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ فرمایا یاد رکھو قیامت کے دن یہ تمہاری زبان بول کر گواہی دے گی، تمہارے جسم کے اعضاء بولیں گے، وایدیہم وارجلہم، تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہارے پاؤں بولیں گے، جو تم کرتے ہو، جو تم کرتے تھے اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اور جو شخص بھی اس برائی کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے اسے باز آ جانا چاہیے، رک جانا چاہیے، کسی طریقے سے بھی وہ اس کو پھیلانے والا نہ ہو۔ اور یہ فحاشی کا ارتکاب بہت بڑا جرم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے، صحیح الجامع میں بھی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین سے کہا خصال خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن، فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے ساتھ تمہیں آزمایا جائے گا، اور میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، پناہ اختیار کرتا ہوں کہ تم اس وقت کو پاؤ۔ ان 5 چیزوں میں سے پہلی چیز کیا فرمائی؟ فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ فرمایا کہ جب بھی فحاشی ظاہر ہوتی ہے، بے حیائی ظاہر ہوتی ہے کسی قوم میں، اعلانیہ طور پر بے حیائی کا ارتکاب کیا جائے، بدکاری کی جائے، زنا کیا جائے، حتیٰ یعلنوا بہا، یہاں تک کہ وہ اعلانیہ کرتے پھریں میرا جسم میری مرضی، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم جو چاہیں کر دیں۔ فحاشی کو اس طرح سے بڑھایا جا رہا ہے، کس طرح سے پھیلایا جا رہا ہے، میں کہ جب کوئی قوم ایسا کرتی ہے، اللہ کی نافرمانی اس حد تک کرتی ہے، اعلانیہ کرنے میں بھی ان کو کوئی حیا نہیں آتی، کوئی غیرت نہیں آتی، غیرت ایمانی ختم ہو چکی ہے، تو پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عذاب آیا کرتے ہیں۔ کیسے عذاب آتے ہیں؟ الا فشا فیہم الطاعون، ان میں مہلک بیماریاں اللہ تعالیٰ پھیلا دیتے ہیں۔ آج لوگ پریشان ہیں وائرس کی وجہ سے، آج لوگ پریشان ہیں کہ ایسی ایسی بیماریاں جن کا نام ہی ہم نے نہیں سنا تھا۔ ہم نے اپنے کردار کو صاف نہیں رکھا، ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، ہم نے بغاوت کی ہے، ہم نے معصیت کی ہے، ہم ہر وہ جرم کر رہے ہیں جس جرم سے، جس کام سے ہمارے رب نے، ہمارے خالق اور مالک نے ہمیں منع کیا۔ فرمایا جب فحاشی اس طرح سے اعلانیہ ہو
فشا فیہم الطاعون، طاعون جیسی بری اور مہلک بیماریاں ان میں اللہ تعالیٰ پھیلا دیتے ہیں، والاوجاع التي لم تكن مضت فی اسلافہم، اور ایسی ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں کہ جو اس سے پہلے نہیں تھی، جن کا نام تک نہیں سنا ہوتا، وہ ان میں پھیل جاتی ہیں۔ تو جب انسان فحاشی کا ارتکاب کرتا ہے، برائی کا ارتکاب کرتا ہے، اس طرح کے برے کام کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے پھر عذاب آیا کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، کہ جب کسی قوم میں زنا عام ہو جائے، سود عام ہو جائے کسی بستی میں، تو انہوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر دیا ہے۔ تو یہ فحاشی سے بچنے کے طریقے، لباس تقوی کو اختیار کیا جائے، اختلاط سے بچا جائے، اور فحاشی کو پروموٹ کرنے سے انسان بچا رہے، فحاشی والے بات کو، فحاشی والے کام کو، اس کو کسی صورت میں بھی آگے نہ پھیلائے۔ اور اس کے بعد کچھ اور آداب ہیں، سورہ نور میں اللہ رب العالمین نے ان آداب کو ذکر کیا ہے اور ان اسباب کو ذکر کیا ہے کہ جن کو اختیار کرنے سے انسان فحاشی سے، برائی سے بچ سکتا ہے۔ وقت مختصر ہے، اختصار کے ساتھ میں چند ذکر کر دیتا ہوں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 27 اور 28 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، فرمایا کہ جب تم کسی کے گھر میں جانا چاہو تو پہلے اجازت طلب کر لو، کیونکہ جب اجازت کے بغیر گھر داخل ہو جائیں گے تو پھر یہ ممکن ہے کہ آپ کی نظر کسی ایسی چیز پر پڑ جائے کہ گھر والا اس کو پسند نہیں کرتا، اور پھر فحاشی کا ارتکاب ہو جائے، کیونکہ نظر جب پڑتی ہے، نظر سے پھر دل میں میلان پیدا ہوتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد انسان برائی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ تو اس سے روکنے کا سبب کیا ہے؟ کسی گھر بھی جاؤ، اپنے گھر کے علاوہ فرمایا پہلے اجازت طلب کر لو اور ان کو سلام کہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اور اگر تم گھر میں کسی کو نہیں پاتے، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو اس میں نہ داخل ہو جب تک تمہیں اجازت نہیں دی جاتی، اور اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ تم واپس ہو جاؤ تو واپس ہو جاؤ، اس میں کوئی آر نہیں ہے کہ کیوں واپس ہونے کا کہا۔ آج دیکھ لیجئے کہ اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کزن ہے، فلاں خالہ زاد ہے، فلاں چچا زاد ہے، فلاں خاوند کا بھائی ہے، کھلی اجازت ہے، وہ اندر آ جاتے ہیں، اور پھر کس طرح کے معاشرے میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اور فحاشی بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ ہم نے شریعت کے، دین اسلام کے اصولوں کو پس پش ڈال دیا ہے۔ تو اس سے بچنے کا ذریعہ یہ ہے کہ اجازت والے معاملے کو اختیار کیا جائے، شریعت کے ان قوانین کو مانا جائے۔ اور اس کے بعد فحاشی سے بچنے کا ایک اور طریقہ جو رب العالمین نے بیان کیا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں، فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، فرمایا کہ مومنین کو یہ کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو، بعض نگاہوں کو نیچے رکھیں، ہر طرف نگاہ پھرتی رہے، دیکھتی رہے، جہاں جی کرتا ہے آپ کی نگاہ چکر لگاتی رہے۔ اس سے شریعت نے روکا ہے کہ نگاہوں کو حرام کام کی طرف نہیں لے کر جانا، نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، کسی غیر محرم پر آپ کی نگاہ جا کر نہ ٹکے۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا، کہ نگاہ کی حفاظت ضروری ہے، لیکن پھر بھی انسان کی نگاہ کبھی پڑ جاتی ہے کسی پر، تو فرمایا کہ فَزَنَاءُ الْعَيْنِ النَّظْرُ، آنکھ سے دیکھنا یہ آنکھ کا زنا ہے، وَزِنَاءُ اللِّسَانِ الْمَنطِقُ، اور بولنا بری بات، فحاشی کی بات کو بولنا یہ زبان کا زنا ہے، وَالنَّفْسُ تَتَمَنَّى، اور پھر انسان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، وہ تمنا کرتا ہے، وَتَشْتَهِي، اور پھر وہ چاہتا ہے، اور پھر اس کی شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے۔ تو یہ تمام کے تمام کام، پہلی جو تیر ہے، پہلی جو برائی ہے وہ نظر ہے۔ انسان جب دیکھتا ہے، اس کے بعد مسکراہٹ، مسکراہٹ کے بعد پھر کلام، کلام کے ساتھ سلام، سلام کے بعد ملاقات، اور ملاقات سے پھر فحاشی کا ارتکاب، اور معاشرے میں اس نظر کی وجہ سے، نظر کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے فحاشی بڑھتی جا رہی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی نظر کی حفاظت کرے، جیسے اللہ رب العالمین نے مومن مردوں کو حکم دیا، اسی طرح مومن عورتوں کو بھی حکم دیا۔ سورۃ نور اس کی آیت نمبر
31 میں اللہ تعالیٰ نے مومنات کو حکم دیا، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، کہ مومن عورتوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ جو ظاہر ہو جاتی ہے، یعنی مثلا کپڑا زیب وہ زینت والا پہنا ہوا اگر وہ ظاہر ہو گیا اس کی چھوٹ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پر، اپنے گریبانوں پر لٹکا کر رکھیں۔ ان مسلمان عورت کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے جسم کی نمائش، اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے۔ اور پھر فرمایا کہ مٹک مٹک کر بھی نہ چلے۔ یہ سورہ نور، اس کا آپ مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں تو آپ کو یہ اسباب ملیں گے کہ ہم فحاشی سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اور پھر آپ یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اور میں کہ جو تم سینوں میں چھپاتے ہو اور جو تمہاری آنکھیں خیانت کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ اور اسی طرح فحاشی سے بچنے کا ایک ذریعہ اور ایک اہم اصول یہ ہے کہ نکاح کو عام کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقے بتائے ہیں کہ ان طریقوں کو تم اختیار کرو گے فحاشی سے بچ جاؤ گے۔ فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ فرمایا کہ تم نکاح کرو ایسے مردوں کا، ایسی عورتوں کا جن کا نکاح نہیں ہوا۔ آج معاشرے میں نکاح کو مشکل بنا دیا گیا ہے، اور زنا کو، فرینڈشپ کو، دوستی کو آسان بنا دیا گیا ہے۔ یہ آگ ہے جو معاشرے میں لگ چکی ہے۔ مسلمانوں کی، والدین کی، نوجوانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ برائی کو برائی سمجھ کے اس سے دور بھاگیں اور نیکی کے راستوں کو اختیار کیا جائے۔ فرمایا کہ ایسے مردوں اور عورتوں کا نکاح کر دو جو بے نکاحے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تمہیں اس چیز کا خطرہ ہے کہ ان کے پاس مال نہیں ہے، فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ اور آج ہماری یہی پریشانی ہے، بیٹا ابھی پڑھ رہا ہے، بیٹی ابھی پڑھ رہی ہے، وہ اپنے پاؤں پر نہیں کھڑی ہوئی، اس کے پاس مال نہیں ہے، وہ حق مہر نہیں ادا کر سکتا، اس کے پاس گھر نہیں ہے، اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، اس کے پاس پراپرٹی نہیں ہے، اور اس طرح سے عمر نوجوان بچے اور بچیوں کی گزر رہی ہے، وہ آگ کی دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں، وہ فحاشی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ نہ والدین کو پرواہ ہوتی ہے، نہ خاندان والوں کو پرواہ ہوتی ہے، نہ کسی بڑے کے سر پہ جو رنگتی ہے۔ یہ معاشرے میں آگ لگی ہوئی ہے، یہ فحاشی کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ تو اس کی ذمہ داری ہے کہ نکاح کو آسان کیا جائے، نکاح کو عام کیا جائے۔ اگر ایک نکاح سے خواہش پوری نہیں ہوتی، مرد کو اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے کہ تم 4 تک شادیاں کر سکتے ہو۔ عدل اور انصاف یہ شرط ہے، اور اگر عدل اور انصاف نہیں ہے، ایک پر اکتفا کر لو۔ لیکن ایک نکاح میں بھی اس طرح کی رسم و رواج اور اس طرح کی چیزیں، یہ دنیا کی چیزیں، شریعت کے حکم کو ہم نے پس پش ڈال دیا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے ایک اور طریقہ بتایا کہ جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے، فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، جو بھی تم میں سے استطاعت رکھتا ہے وہ شادی کر لے۔ اور اگر شادی کی استطاعت نہیں ہے، شادی کا فائدہ کیا ہوگا؟ فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، یہ تمہاری نگاہوں کی محافظ ہے اور تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا وہ نیکی کو اختیار کر لے، روزہ رکھنا شروع کر دے۔ اللہ کا قرب اختیار کرنے سے، اللہ کے خوف سے بھی انسان فحاشی سے، عریانی سے، گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور اس میں روزہ ہے، روزہ رکھو، فرمایا فَإِنَّ لَهُ وِجَاء، یہ روزہ رکھنا، اس سے تمہاری شہوت وہ کم پڑ جائے گی۔ اور پھر نماز کا اہتمام کیا جائے۔ فحاشی سے بچنے کا ایک اہم عمل یہ ہے کہ نماز کا اختیار کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے۔ فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، فحاشی اور برائی سے رکنا چاہتے ہو، طریقہ کیا ہے؟ نماز کو پڑھو، باجماعت نماز پڑھی جائے، اور پھر برے دوستوں سے دور رہا جائے، بری مجلس اور بری صحبت کو چھوڑ دیا جائے، نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کیا جائے جو انسان کے دل میں اللہ کی ذکر کی محبت کو پیدا کریں، جو انسان کو نماز کی طرف لگائیں۔ اور ایسے ہی فارغ اوقات
کم سے کم فارغ اوقات انسان کو میسر ہوں، اپنے آپ کو مشغول رکھیے تاکہ یہ شہوانی خواہشات اور فحاشی کے جذبات انسان میں نہ پیدا ہوں۔ اور سب سے آخری اور اہم بات یہ ہے کہ اللہ کا خوف اور اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے۔ جس انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا وہ فحاشی سے بچ جاتا ہے۔ اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں رکھیے کہ آپ یہ برائی کا ارتکاب اپنے والدین کے سامنے نہیں کرتے، اپنے بہن بھائیوں کے سامنے نہیں کرتے، یہ ڈر ہے، بے عزتی کا خطرہ ہے، اپنے قبیلے والے لوگوں کے سامنے نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، چھپ کر کرتے ہیں، لیکن وہ رب العالمین جو آپ کو ہمیشہ دیکھ رہے ہیں، علم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں؟ اللہ سے کبھی کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے اس عمل کو ظاہر کر دیا تمہارے والدین کے سامنے، تمام لوگوں کے سامنے، تو پھر انسان اپنا کیسے منہ چھپائے گا؟ اور پھر اللہ کا خوف نہیں ہے، لوگوں کا خوف ہے ہمارے دلوں میں لیکن رب کا خوف نہیں ہے۔ رب کے خوف کو اختیار کیجئے، انسان برائی سے بچ سکتا ہے، فحاشی سے بچ سکتا ہے جب اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف انسان کے دل میں آ جائے۔ اور جس انسان کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور وہ مشہور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگوں کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک خوش نصیب کون سا ہے؟ فرمایا کہ وہ شخص دعتہ امرأۃ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، دعتہ امرأۃ ذات منصب و جمال، کہ اس کو ایسی عورت دعوت دیتی ہے جو منصب والی ہے، جو جمال والی ہے، خوبصورتی بھی ہے، بدصورت نہیں ہے، خوبصورت ہے، بڑی سٹیٹس والی ہے، اچھے قبیلے سے اس کا تعلق ہے، اور وہ شخص خواہش کو پورا کرنے کی طاقت اور قوت بھی رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا کہتا ہے؟ فقال انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ برائی کا ارتکاب نہیں کر سکتا، میں گناہ کے فحاشی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اس چیز کو اپنے دل کے اندر پیدا کر لیجئے۔ پورے درس کا خلاصہ یہ ہے، انی اخاف اللہ، اس رب سے حیا کیجئے، اس رب کی غیرت سے ڈر جائیے۔ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور میں ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب کریں گے جس نے اس عورت کی دعوت کو ٹکرا دیا۔ عورت خود پیش ہے، حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، موقع بھی ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن اس نے کہا وہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی عفت کو دیکھ لیجئے، جب اس عورت نے اس گھر میں رہتے ہوئے دروازوں کو بند کر دیا، اپنے نفس کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ۔ دیکھ لیجئے، عورت منصب والی ہے، جمال والی ہے، خوبصورت ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بادشاہ کی بیوی ہے، یہ غلام کی حیثیت سے گھر میں کام کرنے والے ہیں، بلاتی ہے، دروازوں کو بند کر دیتی ہے، ہی تلک میری طرف جلدی آ۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي انہ لا یفلح الظالمون۔ جیل کو پسند کر لیا، سزا کو پسند کر لیا، لیکن اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ یہ اللہ کا خوف تھا، اور میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں تیری بات کو مان لوں، میرا رب ظالموں کو کبھی پسند نہیں کرتا، میں یہ ظلم کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ جس انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، وہ یہ سمجھ جائے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، اس رب نے مجھے منع کیا ہے، باز آ جائے، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ اور پھر آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کسوف کے بعد ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ یاد رکھو یہ صلاۃ کسوف یا سورج کا گرہن لگ جانا، فرمایا یہ اللہ رب العالمین کی 2 نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کرتا ہے، یہ کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا۔ اور پھر فرمایا یا امت محمد، یاد رکھو اے امت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، واللہ ما من احد اغیر من اللہ ان یزنی عبدہ او تزنی امتہ،
جیسے تم نہیں پسند کرتے کہ تمہارا کوئی غلام یا لونڈی کوئی بدکاری کا ارتکاب کرے، اللہ رب العالمین اس سے کہیں زیادہ غیرت مند ہے کہ اس اللہ نے منع کر دیا، اس نے حرام کر دیا کہ اس فحاشی کا ارتکاب نہیں کرنا، فحاشی کے قریب نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت سے ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ بہت غیرت مند ہے، اور انسان اس کی حدود کو پھلانگ دیتا ہے، اس کام کا ارتکاب کرتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، جس سے روکا ہے۔ اللہ کی غیرت سے ڈر نہیں لگتا، اور میں اللہ رب العالمین بہت زیادہ غیرت مند ہے، اور اس نے جن کاموں سے روکا ہے انسان کو اس سے رک جانا چاہیے۔ اور پھر فرمایا یا امت محمد واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ فرمایا کہ اے امت محمد، اگر تم ان چیزوں کو جانتے ہوتے جن کو میں جانتا ہوں تو تم پھر کم ہنستے اور زیادہ روتے، کہ موت کے وقت کیا پریشانیاں ہوں گی، قبر میں کیسی پریشانیاں ہیں، اللہ کے ہاں جب انسان پیش ہوگا کیسے حساب دے گا، قیامت کا وہ منظر کتنا سخت ہوگا۔ اگر یہ چیز سمجھ آ جائے کہ وہ حساب بڑا مشکل ہے تو انسان تمام برائیوں کو چھوڑ سکتا ہے، بول سکتا ہے، ترک کر سکتا ہے۔ اور ایسے ہی صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا احد اغیر من اللہ فلذلک حرم الفواحش، کہ اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فحاشی کو حرام کیا ہے، ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہر ہے اور پوشیدہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ کس لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ بہت غیرت مند ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کام سے منع کیا ہے بندے اس کا ارتکاب کرنا شروع کر دیں۔ تو فحاشی سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ اللہ کے عذاب کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا عذاب کتنا شدید ہے، کس قدر سخت وہ عذاب دینے والا ہے، اور اس نے جس کام سے منع کیا ہے انسان کو باز رہنا چاہیے۔ اور جب انسان ان نافرمانیوں پر صبر کرتا ہے، استقامت اختیار کرتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، بچ جاتا ہے، یہ دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی، لیکن قیامت کے دن اس کو کیا اجر ملے گا؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سورہ فصلت اس کی آیت نمبر 30 سے لے کر 32 تک، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہم اس کی ہر بات کو مانیں گے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے کہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں ہوگی، کسی حرام کام کا ارتکاب نہیں کریں گے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، ان پر اللہ کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ تمہیں کوئی خوف نہیں ہے، تمہیں کوئی غم نہیں ہے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، یہ تھوڑی زندگی ہے، اس کو رب کے حکموں کے مطابق بسر کر لیجئے۔ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خوش ہو جاؤ، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، آج تمہیں اس جنت کا وعدہ جس کا تم سے کیا گیا تھا اس کی خوشخبری تمہیں نصیب ہو، خوش ہو جاؤ، تمہیں وہ جنت ملے گی۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی ہم ہی تمہارے ولی تھے، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، دنیا میں خواہشات کو نہ پورا کرنے والے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنے والے، فحاشی کا ارتکاب نہ کرنے والے، برائیوں سے بچنے والے، گناہوں کو چھوڑ دینے والے، فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہے گا؟ آج جنت میں ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، آج میں تمہاری مہربانی کروں گا، نزلا من غفور الرحیم، وہ رب جو غفور ہے، جو رحم کرنے والا ہے، اس نے تمہارے لیے مہمان نوازی کو تیار کر رکھا ہے، جو تمہارا نفس چاہتا ہے، جو تمہارا دل کرتا ہے، وہ تمہارے سامنے حاضر ہو جائے گا، تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان توبہ کو اختیار کر لے، انسان ڈر جائے اور اللہ رب العالمین سے توبہ کر لے کہ جتنے بھی میرے گناہ ہو گئے اللہ تعالیٰ تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ فحاشی کا ارتکاب کرنے کے بعد بھی اگر کسی سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، وہ فحاشی کی دلدل میں پھنس گیا ہے، ابھی وقت ہے وہ باز آ جائے، چھوڑ دے۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ،
وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور میں وہ لوگ جنہوں نے بے حیائی کا ارتکاب کیا، فحاشی کی، اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، ذکروا اللہ، اس کے بعد اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ رب تو ہی معاف کرنے والا ہے، ہم گناہ گار ہیں، ہم نے گناہ کر دیا، ہم نے فحاشی کا ارتکاب کیا، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کون معاف کرنے والا ہے، وہ ڈٹتے نہیں ہیں، ولم یصروا علی ما فعلوا وہم یعلمون، جب جان چکے یہ برا کام ہے، برائی کا ارتکاب ان سے ہو گیا، اس پر ڈٹے نہیں رہتے، گناہ کی دلدل میں پھنسے نہیں رہتے، فحاشی کو خیر آباد کرتے ہیں، سچے دل سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ان پاپس کو، ان گناہوں کو، ان برائیوں کو، ان خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے خوف کو پیدا کیجئے۔ اللہ کا خوف انسان کو برائی سے، فحاشی سے، تمام کاموں سے بچا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کردار کا مالک بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ سے، ہمارے نفسانی جو شرور ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ فرما دے۔ اللہم انا نعوذ بک من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔